مصر کا رہنے والا ایک شیعہ تھا، ہر سال اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرواتا تھا، تاجر تھا، رزق کی فراوانی تھی۔ کتابیں کہتی ہیں ایک سال اتنا غریب ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بک گئے، کچھ بھی گھر میں نہ رہا، اور محرم کا چاند آ گیا۔ یہ چھت پہ گیا، اس نے محرم کے چاند کو دیکھا، رو کے کہتا میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، کاش تیرے آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، تو بھی آ گیا، میرے گھر میں بندوبست بھی کوئی نہیں۔ ابھی یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یا کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا، اس نے مڑ کے دیکھا، پیچھے زوجہ، دیکھے کہتے کہ چاند سے شکوہ نہ کر، مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے ہیں۔ شوہر کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس نے کوئی زیور بچا کے رکھا، دیکھنے کا تیرے پاس کوئی زیور ہے؟ وہ کہتے ہاں زیور ہے۔ کہنے کا جلدی دے، اتنی دیر کیوں کی؟ تجھے نہیں پتا حسین کی مجلس کروانی ہے؟ کتاب کہتی ہے بیوی چلتی چلتی وہاں گئی جہاں کمرے میں دو بیٹے سو رہے تھے، جسے نہیں ماتم کیا سمجھ نہیں آئی، بچوں کے سرہانے جا کے ماں کھڑی ہو گئی، شوہر دے کہتا میں سمجھا نہیں، رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، تڑپ کے کہتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ رو کہتی غلاموں کے بازار میں جا کے بیچ دے، جو قیمت ملے اس سے حسین کی مجلس کروا لے۔ شوہر دے کہتا کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے؟ قدموں میں گر کہتی تجھے حسین کا واسطہ بتا، ہم نے مانگی کس سے تھی، ہم نے لی کس سے تھی؟ رو کے کہنے لگا حسین سے، تڑپ کے کہنے لگا اب بتا، اکبر سے پیارے ہیں، قاسم سے پیارے ہیں؟ میں نے تمہارا امتحان نہیں لینا، جس ماحول میں تم بیٹھے ہو تمہارا بیٹھنا عبادت، زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ پڑھوں گا، مصعب نے صرف یہ روایت سنو، وعدہ ہے میرا، اگر تم نے یہ روایت سن لی محرم تک تم رو گے، جب بھی سب بھی سو گے رو۔ بابا جی ماں نے بیٹوں کو اٹھایا، غلاموں والا لباس پہنا، باپ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، غلاموں کے بازار میں چلا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو، قیمت آدھی دے دو کام پورا کریں گے، تھوڑی اجرت دے دو محنت مرضی کی کروا لینا۔ باپ آوازیں دیتا رہا، کوئی گاہک نہ آیا، شام ہو گئی، تھکا ہوا مومن زمین پہ بیٹھا، دونوں بچوں کے سر سینے سے لگائے، منہ بقیے کی طرف کر کہتا محمد کی بیٹی میرا مقدر، میں تو گھر سے بیٹے بھی لے کے آ گیا، بی بی لگتا ہے تجھے میری عزاداری قبول نہیں۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا یا بازار میں گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی، ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا، گھوڑا سوار چہرے پہ نقاب، آواز آئی غلام بیچے گا؟ بیچوں۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا؟ رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے، صرف اتنی قیمت دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے۔ اب جس بندے نے گلیوں میں بازاروں میں چوک میں بستر پہ ماتم کرنا، وہ ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن مجلس میں لے کے میں کوشش کروں گا تیرے ماتم کے لیے، اتنا جملہ کہنا، گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے میرے گھوڑے کے کوچ میں دینار ہے، وہ دینار اٹھا اور اپنے بیٹے میرے ساتھ بٹھا دے۔ اتنا کہنا تھا، باپ چند قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے تھا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی امیری کیا تو مجھے قیمت بھی اٹھا کے نہیں دے رہا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، اوے میرے ہاتھ کوئی نہیں، اوے میں دور کا سفر کر کے آیا۔ آخری پرسہ، کوشش کرو آوازیں بلند ہو جائیں۔ رو لیا، اب سانس لو، اب اگلی سطر سنو۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے، میرے بازو نہیں، اس نے بیٹے اٹھائے، گھوڑے پہ بٹھا، دیناروں کی تھیلی پکڑی، روتا ہوا گھر کی جانب چلا۔ دروازے پہ ماں بیٹھی تھی، باپ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا،
جس کے گھر میں اولاد ہے، باپ قریب آیا، ماں رو کے دی بک گئے، بک گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دی تجھے زہرا کا واسطہ، اب بیٹوں کو نہ رونا، اب ہم نے بطول کے بیٹوں کو رونا ہے۔ اب 10 دن بچوں کو یاد نہ کرنا، میں ماں ہوں نا، کر گئی ہوں نا برداشت، تو تو باپ ہے، تو بھی برداشت کرنا۔ جا مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کروا کہ میرے گھر میں غریب کی مجلس۔ باپ نے اعلان کروایا، لوگ گھر میں آنا شروع ہو گئے، مجلس ہو گئی، ماتم ہو گیا، نیاز بٹ گئی، باپ بھی بستر پہ، ماں بھی بستر پہ، ماں کی آنکھیں بھی چھت پہ، باپ کی آنکھیں بھی چھت پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی، شوہر کے قدموں میں بیٹھی، رو کے کہتی بیٹے یاد نہیں آ رہے، بس پوچھنے آئی ہوں کس کے ہاتھ بھیج کے آیا تھا، انہیں تو نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رو کے کہنے کا شریف تھا، چہرے پہ اس کے نقاب تھا، لے کے چلا گیا۔ ابھی ماں اتنی باتیں کر رہی، اب جس بندے نے ماتم کرنا، آخری صدر پڑھ رہا ہوں، اب کوشش کرنا ہر بندہ ماتم میں شریک ہو سکے۔ ابھی ماں اتنی باتیں کر رہی، یہ دروازے پہ دستک ہوئی، نومنہ دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بی بی دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ ماں قدموں میں گر گئی، رو کر بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس بی بی کی آواز آئی شرم کر، ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ رو کے کہنے لگی تو جو بیٹے دے رہی ہے تو کوئی حسین کی ماں ہے۔ رو کے لگی تو ساری رات میرے حسین کا ماتم کرتی رہی، میں ساری رات تیرے بیٹوں کو گود میں اٹھا کے کبھی کربلا، کبھی شام، کبھی نجف،